عدیل ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا۔ صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے۔ بھائی بات یہ ہے، ہم مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہے، ہمارے سامنے ہماری مجبوریاں، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ بغاوت ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں، بغاوت نہیں کہتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے۔ چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے مولوی، تو ساحل صاحب کھینچ کر مولوی کی طرف لے آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے، کوئی بات نہیں، مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ عدیل ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا۔ جواب جی ساحل بھائی، ساحل بھائی کھڑے ہیں، موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر نہیں۔ حق اور باطل کے بیچ میں سر منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں۔ میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی۔ توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا، تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو، تمہاری اس دو نمبری سے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے۔ ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو ریلیاں نکالتا پاکستان میں، وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو۔ ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ۔ ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں۔ ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم روڈ بھی اوپر آ کے ہم پلاک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آسان کر کے بتا رہا ہوں، محمدی فلسفے کے اوپر بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے یہ اولو الامر کو اگر 2 نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی شکل میں یا عمران خان کی، تو آپ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بچے تیار کریں گے کہ بھائی اسلام والے بندے نہیں آ رہے تو اسلام والے بندے لے کے آؤ، اور اگر نہیں آتے تو پھر ہٹاؤ اس نظام کو۔ ہمیں کون سے انسان کے پاس جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اور مسلمان واحد وہ شخص ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں طاقت مسجد نے ہی دینی ہے۔ مسجد کے پاس واحد مینیفیسٹو ہے جو قرآنی ہے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی، ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے، ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا ہے۔ مسجد نبوی نے کبھی پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا۔ ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے، یا مکنز نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا، ایسے نہیں ہوا تھا۔ فوج کشی کرنی ضروری ہے۔ مسجدوں کو اسی وقت چاہیے تھا، میں عرض کرتا مسجدوں کو چاہیے تھا کہ آپ سب علماء کرام کے اوپر فورس ڈالتے کہ یار ابھی فتویٰ جاری کرو، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہر سول وار میں ہوتا ہے، آپ فتویٰ جاری کریں۔ علماء کا اسی وقت مسجدوں کو چاہیے تھا کہ علماء پہ پریشر ڈالیں۔ میرے خیال میں ساحل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کام علماء کر رہے ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے صرف ریاست کی بغاوت کریں۔ خدا کے لیے آپ کھلے لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتے، چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں، اور الزام صحابہ پر لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی پوسٹ کارڈ لے کر اور جناب کتبے لے کر باہر نہیں نکلے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ کیا کریں؟ جی ساحل بھائی آپ اوور ٹو یو۔ پاکستان ہم نے بنایا تھا مکہ جانے کے لیے نہیں، مدینہ جانے کے لیے پاکستان بنایا تھا، یہ قول سمجھیں۔ یہ مکہ مدینہ کی ڈیفینیشن بھی آپ چھوڑ دیں، ہم مکہ اور مدینہ دونوں کی سیرت کے پہلو کو لیتے ہیں، ہم کوئی مکی دور کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی غلط فہمی نکال دیں۔ ہم مدینے کی لیتے ہیں، تقریر نبی وسلم کی سیرت کو۔ آپ نے مکہ میں واپس ٹرانسفر کیا ہمیں، آپ جان بوجھ کر اپنا بیانیہ بنانے کے لیے مکہ لے کر جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی جب ہم پر اسلام مکمل ہو گیا تو ہم اب مکہ مدینہ دونوں کی چیزوں کو لے کر آسان کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں۔ ایک فلسطینی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پالیٹکس کرنی چاہیے، تو میں آپ جواب دے دیتا ہوں پالیٹکس کرنی چاہیے۔ اور اس وقت پالیٹکس گیم آف ایٹریشن میں ہے، مسجد اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی۔ اگر ساری مسجدیں یکمشت یہ شیعہ سنی کھیلنے، بریلوی دیوبندی کھیلنے کی بجائے موبلائز ہوں کہ بھیا ہم پریشر پوائنٹ کریٹ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کہ آپ عوام جو ہے کہ بچے مرنے نہیں دے، پاکستان
پہ گولی نہیں چلنے دے گی. اپنے تمام تر حربی کارروائیاں شروع کرو تو پارلیمنٹ ہاؤس کو مجبوراً یہ بل دینا پڑے گا. یہ بغاوت ہے؟ اس کو سیاست کہتے ہیں, بغاوت نہیں کہتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا, کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے, کوئی بات نہیں. مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے. سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں ہمیں پتا ہے کیسے کرتے. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں, چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں. کیا اپنی پاور کا انداز سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت, مگر وہ کام نہیں ہو سک رہا بیکاز اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ بھائی پالیٹکس کیسے کرنی. اس وقت مسجد سے زیادہ پولیٹیکل پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ, اور اللہ قائم رکھے, مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں. وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کو فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے. اور یہ سیرہ قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد بھی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کو بتا دیا گیا کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں. ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا. یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, گیم آف نمبرز ہے. مسجد کے پاس نمبرز ہے, مسجد کے پاس ایموشن ہے. یہ دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر مساجد کی ہے. وہی آپ لوگ کے فلسطین کے اوپر کیا حالات رہنا فلسطین اگر ہم ایک مسلم امت کے ساتھ کہتے ہیں تو جس میں سوریا, لبنان, پاکستان ہر ایک اپنے کرائسس سے گزرا ہے. مگر پرومیننٹ فلسطین اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے. وہ دے آل ہو کہ ہم نے انہوں نے کس چیز کو ٹریگر کرنا اور صرف مسلمانوں کو وہ کیا جا سکتا ہے. مگر ہم اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں اور اتنی زیادہ ہماری ڈی ویلیو ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو شروع کیا جاتا ہے. اور ہم اس میں صرف اور صرف پروٹیسٹ اور بین کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو اتنی زیادہ ایک بلاک چین بنائی ہوتی ہے, اتنی زیادہ ہمارے پاس کمیونٹی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یہ کہ ایک فیکٹریز کو کوئی بھی ٹرائی نہیں کرتا ہے کمپیوٹر کے جو بندے کے ایف سی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹڈی ایونٹ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے بہت اچھے وہ لوگ ہیں جو جن کو بائیکاٹ کر رہے تھے. مجھے یہ ایک پرماننٹ سورس نہیں ہے یا پھر کیسے کہ یہ ایک پرائم آبجیکٹو نہیں ہو سکتا مسلمان کا کہ وہ اس کے مسلمان بھائی کو شہید کیا جا رہا اور اس کو بین کر رہے اور پروٹیسٹ کر رہے. ہم خود بھی یہ چیز کبھی بھی اس چیز کو اپیل نہیں کرتے ہیں جب ہمارے اوپر یہ گزار ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی اس طرح کے آفت آ جائے اور ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کریں تو کوئی چیز پہ پلیس کریں کہ آپ کے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے جس میں آپ سفری کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کو آپ کے بہن کو شہید کیا جا رہا ہے اور آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ پروٹیسٹ کریں یا پھر وہ ریلیاں نکالیں. کبھی آپ اس سے ایکشن کریں گے, ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سم تھنگ سالڈ پرفارم کریں تاکہ آنے والی ایک اس چیز کو بچایا جا سکے, دوسروں کو بچایا جا سکے. اور یہی ایک پرائم آبجیکٹو ہے مسلمان کا دوسرا آفٹر جس کے وہ خود کو سمجھے یا اپنی آئیڈینٹی کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. کیونکہ مسلمان صرف یہ